اللہ اکبر 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 وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا ونشهد ان لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه مخلصین له الدین ونشهد ان سیدنا ونبينا محمدا صفوة الله من عباده المخلصين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ودوام طاعته والإخلاص في عبادته قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ صاحبان ایمان، عزیزان محترم، عید کی خوشیوں سے سرشار میرے بھائیوں، خیر و برکتوں بھری یہ عید آپ کو مبارک ہو، اور مبارک ہو آپ کو یہ عید جو نعمتوں اور عطیات سے سجی دھجی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید ہم پر اور ہماری دانشمند قیادت پر خیر و برکت کے ساتھ بار بار آئے۔ رب کریم ہمارے وطن کی خوشیوں کو پائندہ بنائے اور ہمارے معاشرے میں محبت و بھلائی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھیں۔ ہم شکر گزار ہیں اس رب رحیم کے جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازا۔ ہم خلوص قلب و صدق نیت کے ساتھ اسی کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ اس نے اولین و آخرین سب کو حکم دیا، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے خالص اسی کی اطاعت کی نیت سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مطیعان خدائے رحمان، اخلاص ایک اعلیٰ ایمانی و قومی قدر ہے جس کی اہمیت ایام حج کی پرکیف و معطر فضاؤں میں اور بھی نمایاں ہوتی ہے، کیونکہ حج اپنی روح میں صدق نیت اور خلوص دل کا نام ہے، اور اخلاص کا مطلب ہے نیت کا خالص ہونا، عمل کا پاکیزہ ہونا، بالکل ویسے ہی جیسے سونے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے، یا جیسے پانی کو تہ نشیں ذرات سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور اخلاص کی سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین صورت اللہ کے لیے خالص ہونا ہے، جو دل کی گہرائیوں سے وابستہ وہ قیمتی خصلت ہے جو عبادت کی بنیاد ہے، قرب الہی کا راز ہے اور قبولیت کی کنجی ہے۔ یہ ایسا ایمانی جذبہ ہے کہ اگر اعمال میں سرایت کر جائے تو ان میں نئی روح پھونک دیتا ہے، اقوال میں سما جائے تو انہیں پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور جب نیتوں سے پیوستہ ہو تو انہیں قبولیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
الا للہ الدین الخالص، یعنی خبردار، خالص فرما برداری اللہ ہی کے لیے ہے۔ لہذا اخلاص ایک عہد و پیمان ہے جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اور ہر اس بندے کا شعار ہے جو اس عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الہی انت مقصودی فہب لی قبولا یورث الرضوان عنی، یعنی اے میرے رب تو ہی میرا مقصود ہے، بس مجھے ایسی قبولیت عطا فرما جو تیری رضا اور خوشنودی کا باعث بنے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب تعالیٰ کے مخلص بندوں، اخلاص ہی عبادات کی روح اور تمام اعلیٰ اقدار کا جوہر ہے، اور اسی حسن اخلاق اور عمدہ صفات، اسی سے عمدہ اخلاص، حسن اخلاق جنم لیتی ہیں۔ اخلاص ہی حقوق و فرائض کا امین و محافظ ہے۔ اسی لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اخلاص کی ایک عمدہ و عظیم شکل وطن کے لیے پرخلوص ہونا بھی ہے۔ لہذا جو شخص اپنے وطن سے سچی محبت و خلوص رکھتا ہو وہ اس کی خدمت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا، اس کی نیک نامی کی حفاظت کرتا ہے، اس کے قوانین کا احترام کرتا ہے، اس کی ثقافت و عادات سے وابستہ رہتا ہے، اس کے ورثے پر فخر کرتا ہے، اس کی تہذیب پر ناز کرتا ہے، اس کی ترقی کے لیے اپنا کام انتہائی محنت سے انجام دیتا ہے، اس کے گوشے گوشے میں خیر و بھلائی کا بول بالا کرتا ہے، اس کی سربلندی کے لیے اپنی کل متاع عزیز نچھاور کر دیتا ہے، اس کی سرزمین کا دفاع کرتا ہے، اس کی نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اعلانیہ اور پوشیدہ ہر حال میں اس کے لیے دعا گو رہتا ہے، اور کہتا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، یعنی اے میرے رب اسے امن کا شہر بنا دے۔ اور اپنے قومی ترانے سے یہ شعار اخذ کرتا ہے اور اسے دہراتا ہے، نعمل نخلص نعمل نخلص مہما عشنا نخلص نخلص، یعنی ہم کام کریں گے، مخلص رہیں گے، جتنا جئیں گے مخلص رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی خوشیاں منانے والوں، اخلاص کی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے ساتھ مخلص ہو۔ چنانچہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں اور اقربا سے صلح رحمی کرتا ہے، اپنی بیوی اور اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، ان کی کفالت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور دل کھول کر کشادہ دلی سے ان پر خرچ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی عملی تصویر بنتے ہوئے، ان المسلم اذا انفق على اہلہ نفقہ وہو یحتسبها کانت له صدقہ، یعنی مسلمان جب اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی نیت رکھتا ہے تو وہ خرچ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا جب ہم میں سے ہر فرد اپنی عائلی زندگی میں
مخلص ہوتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرتی نظام پر مرتب ہوتا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ جسد واحد کی مثال بن کر ابھرتا ہے، جو باہمی تعاون سے آراستہ اور آپسی خیر سگالی سے لبریز ہوتا ہے، جس کے باشندے باہمی ربط و اتصال سے عید مناتے ہیں، آپس میں میل جول کرتے ہیں، محبت و الفت کا پیغام عام کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال، رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی اس عید کو اخلاص کا مظہر بنائیں، ایسا اخلاص جو ہماری معاشرتی زندگی میں رچ بس جائے، ایسا اخلاص جو وطن عزیز سے محبت میں نمایاں ہو، جس نے حیرت انگیز کامیابیاں رقم کی، عزت و سربلندی کو مضبوط ستونوں پر استوار کیا، یک کے بعد دیگرے خیرات و احسان کے بیج بوئے، چنانچہ وہ بیج آج تناور درخت بن کر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اخلاص کے تمام پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اجاگر کریں، کیونکہ عبادت میں اخلاص توفیق و قبولیت کا ذریعہ ہے، وطن سے اخلاص وفاداری اور ایفائے عہد کی علامت ہے، خاندان میں اخلاص محبت اور عزت کا باعث ہے، علم میں اخلاص کامیابی اور نکھار کا راستہ ہے، عمل میں اخلاص مہارت اور کامیابی کی ضمانت ہے، تعلیم و تربیت میں اخلاص شفقت اور ارادے کی پختگی کی دلیل ہے، اور عطیات میں اخلاص خیر و بھلائی کے دائمی اثرات مرتب کرنے کا سبب ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، کبھی ایک درہم اخلاص کی بدولت 1000 درہموں پر بھاری ہوتا ہے، اور کبھی اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا سا عمل بغیر اخلاص سے کیے گئے ڈھیروں اعمال پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صدق نیت اور خلوص عمل کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے وطن میں سلامتی و خوشحالی کو جاویدانی عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے میں اتحاد و استحکام کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ رب العزت سے یہ بھی التجا ہے کہ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے، اے رب العالمین ان سب کی میرے والدین اور بڑی بہن کے ساتھ بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلوا وسلموا علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ والتابعین۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زائد ونوابہ واخوان حکام الامارات وولی عہد الامین وسدد خطى والدنا حاکمنا الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمی لما تحبه وترضى۔ اللہم ارحم الشیخ زائد والشیخ راشد والقادة المؤسسین والشیخ خلیفہ بن زائد وادخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ عیدکم مبارک سعید وكل عام وأنتم بخير